السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ایجوکیشن کا پہلا چیپٹر جو ہے بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم۔ علامہ زرنوجی کا تعارف ہم نے کل پڑھا تھا اور آج ہم نے پڑھنا ہے نصاب تعلیم۔ تو ویڈیوز کو میں ترتیب وار دے رہا ہوں، ڈسکرپشن میں لنک بھی دے رہا ہوں، کسی بچے کو سمجھ نہیں آتا وہ کومنٹ میں میسج وغیرہ کر سکتا ہے۔ علامہ زرنوجی نصاب میں قرآن و حدیث، فقہ و اصول، فقہ اور طب جیسے مضامین شامل کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں سب سے پہلے قرآن اور حدیث ان کی تعلیم دینی چاہیے، یعنی علامہ زرنوجی نصاب میں قرآن و حدیث اور فقہ اور اصول طب، یعنی جو بیالوجی ٹائپ ہے تعلیم، اس کو شامل کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن و حدیث کو لازمی مضامین کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد ثانوی درجات میں فقہ، اصول فقہ کی تدریس ہونی چاہیے، یعنی اصول فقہ پڑھانا چاہیے۔ فقہ یہ عربی کا علم ہوتا ہے، اور ان کے خیال میں فقہ کا علم اتنا ہی ضروری ہے جتنی انسانی زندگی کے لیے خوراک اعلیٰ درجوں میں طب کی تعلیم دی جائے، یعنی جتنی خوراک ضروری ہے زندگی میں کھانا پینا اتنا ہی ضروری ہے، اعلیٰ درجوں میں طب کی تعلیم دی جائے، یعنی اوپر والی کلاسوں میں بچے جائیں تو طب کی تعلیم دے۔ تاہم فقہ اور طب جیسے مضامین اختیار کرنے میں طلبہ کو آزادی ہونی چاہیے۔ مضامین کے انتخاب کے سلسلہ میں معلم طلبہ کی رہنمائی کرے۔ طریقہ تدریس، پڑھانے کا طریقہ، آپ نے تدریس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ نفسیاتی طریقے سے طریقے استعمال کریں، طلبہ کو پڑھائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ معلم کے پڑھانے کا طریقہ تعلیمی عمل کو تحریک دینے کا باعث بنتا ہے، یعنی بچوں کو جو پڑھانے کا طریقہ ہے اگر وہ اچھا ہوگا تو بچے زیادہ سے زیادہ سیکھیں گے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ پڑھاتے ہوئے طلبہ کے نفسیاتی تقاضوں اور ضروریات کو مد نظر رکھیں، یعنی طلبہ پہ ان کے نفسیاتی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھیں۔ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن سے مذاق شغل کرو تو وہ کچھ نہیں سمجھتے، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن سے تھوڑا سا مذاق کرو تو ان کا دل دکھی ہو جاتا ہے، پھر وہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو استاد کو چاہیے کہ بچوں پہ ایسی نظر رکھے۔ اس طرح طلبہ زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ استاد اور شاگرد کے تعلقات، علامہ زرنوجی نے اس سلسلہ میں کوئی خصوصی تحریر نہیں چھوڑی، تاہم ان کی طلبہ کے لیے ہدایات اس موضوع پر خاصی روشنی ڈالتے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی خاص تو روشنی نہیں ڈالی لیکن انہوں نے کچھ ایسے پوائنٹ دے دیے ہیں جن سے ہم اچھا خاصا سمجھ سکتے ہیں۔ استاد شاگرد کے تعلقات، یعنی ریلیشن بیٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ، علامہ زرنوجی نے اس سلسلہ میں کوئی خصوصی تحریر نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے، یعنی اس موضوع پر روشنی ڈالتی ہیں۔ طلبہ کے لیے ہدایات، علامہ زرنوجی نے تعلیم المتعلم، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں خصوصی طور پر طلبہ کے لیے لکھی تھی، اس لیے انہوں نے بڑی تفصیل سے طلبہ کے لیے ہدایات اور رہنمائی کے اصول تحریر کیے ہیں۔ استاد کا انتخاب، علامہ زرنوجی استاد کے انتخاب کے لیے طلبہ کو تاکید کرتے ہیں، یعنی بچوں کو کہتے ہیں کہ استاد کیسا منتخب کریں، کیسا ڈھونڈیں، اس سلسلے میں بڑی احتیاط سے کام لیں۔ والدین، بزرگوں اور دوسرے اہل علم سے پوری سنجیدگی سے مشورہ کر کے استاد کا انتخاب کریں، یعنی والدین سے، دوسرے تجربے کار بندوں سے پوچھیں کہ کون سا استاد اچھا ہے، کیونکہ آج کل ایسے استاد بھی ہیں جو بچوں کو سزا دیتے ہیں۔ ہم خود بھی پڑھتے تھے تو ہمارے بھی ایک ٹیچر ایسے تھے جو ہم کو صرف اس لیے مارتے تھے، ہم ان کے پاس ٹیوشن نہیں پڑھتے تھے، جب ہم نے ٹیوشن پڑھنی شروع کی تو انہوں نے ہم کو مارنا چھوڑ دیا۔ تو یہ ایسے بھی آج کل ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، جب انتخاب کر لے تو مضمون کی تکمیل تک اساتذہ نہ بدلے، یعنی مضمون پڑھنے تک اگر اچھا استاد ملے تو اسی سے پڑھیں، اس سے طالب علم کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور استاد کی شہریت یا شہرت بھی برقرار رہے گی۔ استاد ایسا منتخب کیا جائے جو تجربہ کار اور پرہیزگار اور صاحب علم ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی وہ تجربے کار ہو، قرآن پاک بھی پڑھتا ہو، نماز کا بھی پابند ہو۔ صبر و تحمل، تعلیم کا سلسلہ آہستہ آہستہ اور صبر و تحمل کے ساتھ جاری رکھا جائے، اس کے لیے علامہ نے ایک مثال دی ہے کہ لکڑی کی چھڑی کو
صرف ہلکی آنچ پر ہی سیدھا کیا جا سکتا ہے، یعنی لکڑی کی جو چھڑی ہے اس کو ہلکی ہلکی آگ رکھیں تو وہ سیدھی ہو سکتی ہے۔ تعلیم کے اصول میں تتل نہ آنے دیے جائے۔ تتل یعنی ایک دن پڑھا، دوسرے دن نہ گیا، تیسرے دن کوئی بہانہ، چوتھے دن پھر کوئی بہانہ، پانچویں دن آ گیا، تو تتل نہ آنا دیا جائے، کوئی چھٹیاں نہ آئیں، لگاتار پڑھیں، اور غربت کو بھی نہ آڑے آنے دیا جائے، یعنی کوئی کتاب کاپی خریدنی ہے تو میں غریب ہوں یہ نہیں خرید سکتا، ایسے بھی نہ کریں۔ اس لیے محنت مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے، محنت مزدوری کیوں نہ کرنی پڑے، تعلیم کو جاری رکھیں۔ شریک درس ساتھی کا انتخاب۔ اپنے ہمدرد ساتھیوں میں دوست ایسے طالب علم کو بنایا جائے جو محنتی، صالح، پرہیزگار اور سلیم و طبع ہو۔ سلیم و طبع یعنی پیار محبت والی زبان سمجھتو، نیک، صالح یعنی ہو، پرہیزگار ہو، سست نہ ہو، غلط کاری اور فتنہ و فساد والا بھی نہ ہو۔ اچھا دوست انتخاب کرے تاکہ وہ آپ کو تعلیم کے ساتھ آپ کی ہیلپ کرے۔ تعلیم کا موضوع دور۔ علامہ زرنوجی نے اس حدیث علم حاصل کرو مہد سے لے کر، مہد کہتے ہیں گود، بچے کی گود، ماں جب پیدا کرتی ہے بچے کو تو گود میں لے لیتی ہے، گود سے لے کے قبر تک، لیکن وہ نوع بلوغت کے دور کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے موزوں ترین دور قرار خیال کرتے ہیں۔ مطالعے کا مناسب وقت۔ علامہ رات کے اوقات تعلیم جو ہے مطالعے کا مناسب وقت قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹ رات کو بہتر سفر طے کرتا ہے، اس طرح انسانی ذہن بھی رات کے اوقات میں بہتر تعلیم حاصل کرتا ہے۔ رات میں بھی مغرب کے بعد سحری کا وقت تعلیم کے لیے بہترین ہے، یعنی رات کو بہترین وقت ہے۔ مطالعے کا طریقہ۔ علامہ زرنوجی حفظ کی بجائے فہم پر زیادہ زور دیتے ہیں، یعنی قرآن حفظ یا کوئی چیز حفظ رٹ لینے کے بجائے اس کو سمجھ کے پڑھنے کو بہترین کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں سمجھ کر 2 حروف سیکھنا بڑی کتابوں کے رٹنے سے بہتر ہے۔ مثلاً آپ کو بتایا جائے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ رٹ لیں کہ 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں، سمجھ کے پڑھیں کہ 1 ہے پھر 1 ہے، وہ 2 مل کے 2 بنتے ہیں، پھر وہ اس طرح کے 2 چیزیں ہوں تو وہ 4 ہو جاتی ہیں، اس طرح کی بات سمجھ کے پڑھیں تو وہ بہتر ہے۔ تاہم سوچ سمجھ کر حفظ کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے، اس کے لیے تکرار کے طریقوں کو مفید قرار دیتے ہیں، یعنی بہتر ہے کہ آپ سمجھ کے پڑھیں۔ ان کے خیال میں طالب علم کل کے سبق کو 5 مرتبہ دہرائے، اس سے 1 روز قبل کے سبق کو 4 بار یا اس سے مزید 1 روز قبل والے سبق کو دہرانا بہتر ہے کہ دہرائے۔ مطالعے میں اعتدال۔ طالب علم مطالعے میں اعتدال سے کام لے تاکہ وہ کمزور نہ ہو جائے اور قوت کا رکھو نہ بیٹھے، یعنی قوت کار نہ کھو بیٹھے، یعنی وہ قوت نہ کھو بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ رٹا لگاتا رہے، اور اعتدال سے کام لے، 24 گھنٹے 25 گھنٹے لگاتار نہ پڑھتا رہے، بلکہ وہ قوت کار نہ کھو بیٹھے، یعنی اس کو لگاتار ایسا نہ ہو پڑھتا رہے اور اس کا دماغ ہی خراب ہو جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے، تمہاری سواری کا جانور ہے، اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو، یعنی تمہارا دماغ تمہاری ایک قسم کی تعلیم میں سواری ہے، تو بہتر ہے کہ آپ ایسا نہ کرو کہ بالکل رٹا لگا دو اور کوئی سمجھ ہی نہ آئے، بلکہ تھوڑا سوچ سمجھ کے پڑھو، دماغ کو ٹھیک استعمال کرو، وضو کر لو، اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ نماز قرآن کی پابندی کریں اور درود شریف اور بسم اللہ سب سے پہلے پڑھیں، تو یہ آپ کی چیزیں دماغ میں اچھی طرح بیٹھانے کا سبب ہیں۔ تو امید ہے میرا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔